جو دین کی ابتدا ہے وہ خدائی چوپار کی معرفت سے شروع ہوتی ہے، اور اس لیے ایک وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے جو خدا پہ ایمان تو رکھتا ہے مگر اس کی معرفت نہیں رکھتا، دونوں کی عبادت میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی ذات کی عبادت نصیب فرمائے، اور پھر اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے جو اہتمام فرمایا انبیاء کی شکل میں، آئمہ کی شکل میں، اور اسی طرح ایک مخدوم شکل میں اللہ نے صحیفے اتارے، کتابیں اتاری، تاکہ ہم ان کی روشنی میں اپنے تکامل کا سفر طے کر سکیں کہ ہر انسان جو کمال چاہتا ہے کہ وہ کمال جو حقیقی اور کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ ہمیں انبیاء اور آئمہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حاصل ہوگا۔ اور پھر آج کے دن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے یعنی اگر نوجوانوں کے حوالے سے خاص طور پہ کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے اگر ہم سیرت دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ نوجوان کو کیسے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اس کے افکار، اس کے نظریات، اس کے اعمال کیسے ہونے چاہیے۔ اگر پہلے میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زندگی کے اجمالی طور پر بیان کروں، اگرچہ کہ آپ کی تاریخ ولادت کے حوالے سے مختلف اخبار کتابوں میں موجود ہے، مشہور جو پڑھا جاتا ہے کہ آپ کی وقت شہادت 18 تھی، اور جو زیادہ تر کتابوں میں محققین نے لکھا کہ آپ 33 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے تھے، اور آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 7 سال کا زمانہ گزارا، اور پھر اس کے بعد آپ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ 10 سال کا زمانہ گزارا، اور پھر اس کے بعد مزید 10 سال کا زمانہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی امامت میں گزارا۔ اب اگر دیکھا جائے تو حضرت علی اکبر علیہ السلام کی سیرت میں جو اکثر جملہ پڑھا جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے آپ کو میدان کی طرف روانہ کیا کہ اس سے آپ کی سیرت کا مکمل خاکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کون سے فضائل پائے جاتے تھے، کون سے کمالات پائے جاتے تھے، کہ آپ نے فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسولک خلقا وخلقا ومنطقا، کہ ہمارے الہ گواہ رہنا اب ان لوگوں کی طرف نوجوان جا رہا ہے، یعنی آپ صرف یہ سنتے ہیں کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی جو شکل تھی وہ رسول اللہ سے مشابہت کرتی تھی، آپ شبیہ پیغمبر تھے، لیکن یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف آپ ظاہری صورت کے اعتبار سے رسول اللہ کی شبیہ نہیں تھے، بلکہ کہا خلقا وخلقا ومنطقا، یعنی ہر زاویے سے حضرت علی اکبر علیہ السلام رسول اللہ کی مکمل شکل تھے۔ یعنی اگر رسول اللہ کو کہا گیا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں کہ میں اخلاق کے جتنے فضائل اور کمالات ہیں انہیں انتہا تک پہنچا دوں، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جوان اخلاق میں شبیہ پیغمبر تھی، یعنی خلق کے اعتبار سے۔ پھر دوسرا کہا وخلقا، یعنی جو ظاہری صورت ہے کہ جیسے رسول اللہ کی ظاہری صورت تھی، اس نوجوان کی بھی ظاہری صورت رسول اللہ سے مشابہ تھی، اور پھر جو تیسرا کہا رسول اللہ سے شبہ ومنطقا، کہ صرف اخلاق میں رسول اللہ کی شکل نہیں ہے، یا صرف ظاہری صورت میں حضرت علی اکبر علیہ السلام رسول اللہ کی شکل نہیں ہے، ومنطقا، بلکہ جب بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کا رسول بول رہا ہے، یعنی آپ کی گفتار بھی رسول اللہ سے مشابہت رکھتی تھی، آپ کا کردار رسول اللہ سے مشابہت رکھتا تھا، اور یہاں تک کہ ظاہری صورت بھی رسول اللہ سے مشابہت رکھتی ہے۔ اور پھر اگر ظاہری اعتبار سے نوجوانی میں ہی آپ شہادت کی منزلت پہ فائز ہو گئے، مگر مدینے میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی سخاوت شہرت رکھتی تھی کہ عرب میں ایک رواج تھا کہ اگر کوئی انسان سخی ہوتا
تو بجائے کہ لوگ اسے تلاش کرتے اور پھر اس کے دروازے میں جاتے، تو رسم یہ تھی کہ وہ جو سخی ہوتا تھا وہ اپنے علاقے میں ایک بلند جگہ پر آگ روشن کرتا تھا۔ وہ آگ روشن کرنا اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ اس علاقے میں جو سخی ہے فلاں شخص جس کے گھر آگ روشن ہوتی ہے۔ تو حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اپنے خادموں کو، اپنے غلاموں کو یہ حکم دیا ہوا تھا کہ اپنے مدینے میں ایک بلند جگہ پر ہمیشہ آگ روشن رکھنی ہے، تاکہ اگر کوئی اجنبی، کوئی مسافر آ جائے اور وہ یہاں پر بجائے کسی کے دروازے کو تلاش کرے، وہ آگ دیکھ کر خود ہی سمجھ جائے مجھے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے دروازے پہ چلا۔ اور پھر جو آپ کے ایمان کی بھی کمال کو ظاہر کرتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام امام کے گھر پہ سلام کرتے ہیں، جب امام علیہ السلام کربلا کی جانب نماز میں سفر تھے تو ایک جگہ تھی قصر بنی مقام تھی، وہاں پر امام علیہ السلام کا راجہ رکا اور امام علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے آرام فرما رہے تھے، اور جب آپ اٹھے تو آپ کی زبان مبارک پر کلمہ استرجاع تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب امام علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا تو حضرت علی اکبر علیہ السلام نے عرض کیا کہ بابا جان آپ نے یہ کلمہ استرجاع کیوں تلاوت فرمایا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ابھی میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ کوئی عالم خواب میں آ کے مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ جو قافلہ ہے یہ اپنی منزل کی جانب رواں ہے اور موت مسلسل ان کا تعاقب کر رہی ہے، یعنی موت ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، یہ جہاں بھی قافلہ جا رہا ہے۔ تو حضرت علی اکبر علیہ السلام کے ایمان کو دیکھیے، انہوں نے کہا یا اللہ اولسنا علی الحق، بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے کہا بیٹے کیوں نہیں، ہم نہیں تو حق پر ہیں۔ تو پھر حضرت علی اکبر علیہ السلام نے کہا بابا جان پھر ہمیں اس بات کی کیا پرواہ ہے کہ موت ہم پر آ پڑے کہ ہم موت پر جائیں، کہ جو انسان حق پر ہوتا ہے وہ موت سے خائف نہیں ہوتا، وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کی سیرت نوجوانوں کو خاص طور پہ اپنا اسوہ اور قدوہ بنانا چاہیے۔ انسان کی جو ساری زندگی ہے، جو اس میں اگر کہا جائے کہ اس کا گولڈن پیریڈ کون سا ہوتا ہے تو وہ یہ جوانی ہوتی ہے۔ چاہے وہ نوجوان ہے وہ ابھی یہ چیز نہیں سمجھ سکے، لیکن جو بزرگ ہیں، سفید ریش ہیں، وہ اس چیز کا ادراک کریں گے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں ساری توانائیوں، قابلیتوں، صلاحیتوں کا عمر کے ساتھ موازنہ کرے تو جوانی اہم پیریڈ ہوتی ہے۔ اور اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہے کہ آپ نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ان میں آپ کا یہ جملہ تھا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور شاید وہ بزرگ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جب ڈاکٹر ایک بزرگی میں منع کر دیتا ہے کہ اب آپ نے سجدہ نہیں کرنا، اب آپ نے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے، تو پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ کاش میں بھی ان لوگوں کی طرح سجدہ کر سکوں کہ جو زمین پر بیٹھ کے مصلی پر سجدہ کر رہے ہیں۔ اس لیے جو جوانی کی عمر ہے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں کسی شخص کے قدم کو نہیں اٹھایا جائے گا مگر یہاں تک جو پہلے 5 سوال کیے جائیں گے۔ پہلا سوال اسے یہ کیا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کہاں پر گزاری ہے، کن کاموں سے، یہ جو ساری زندگی ہے کیا کرتے رہے ہو۔ اور دوسرا سوال ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں صرف کر دیا۔ اب یہاں غور کرنا بات یہ ہے کہ جب مجھ سے میری ساری زندگی کا سوال ہو جائے گا تو پھر الگ سے جوانی کا سوال کیوں ہونا؟ وہ جوانی بھی تو میری زندگی کا ہی ایک حصہ رہا ہے، لیکن یہ رسول اللہ کا جملہ ظاہر کرتا ہے کہ یعنی کسی بھی انسان کے بڑھنے، بگڑنے، سنورنے میں جوانی اہم کردار ہے۔ اس لیے کہ جو جوان ہوتا ہے وہ نیکی کو بھی بہت جلد قبول کر لیتا ہے اور
اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی سیاسی قوتیں ہوتی ہیں وہ نوجوانوں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، جتنے معاشی مسائل ہوتے ہیں حکومتیں نوجوانوں پہ سخت کر رہی ہوتی ہیں، جو تعلیمی پروجیکٹس کیے جاتے ہیں وہ نوجوانوں کے لیے زیادہ تر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے یا ترقی کے لیے ایک نوجوان کی زندگی اہم ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ نے حدیث میں بھی فرمایا کہ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی کو کن کاموں میں صرف کیا، اور تیسرا سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنا مال کہاں سے کمایا اور پھر اسے کہاں پر خرچ کیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے کمانا حلال طریقے سے ہے، پھر اس کے بعد میں جیسے بھی خرچ کروں کوئی مجھ سے یہ سوال نہیں کر سکتا تو میرا اپنا کمایا ہوا مال ہے۔ نہیں، شریعت نے اس کے لیے کچھ باؤنڈریز لگائی ہیں کہ آپ کے لیے کچھ لمٹ ہے۔ اگر آپ نے مال کما لیا، آپ کی ملکیت میں آ گیا، تو اب اس کے بعد آپ سے یہ بھی سوال ہوگا اس مال کو خرچ کہاں پر کرتے ہیں۔ بس اگر یہ ہے کہ بات نہیں ہے، حلال طریقے سے کماتا ہے مگر بیٹے کو جو دیتا ہے آگے بیٹے کو حرام پہ اڑا دیتا ہے، نہیں، یہ بھی سوال ہوگا کہ وہ جو مال خرچ ہو رہا تھا وہ کہاں پہ خرچ ہو رہا تھا۔ پھر اسی طرح چوتھا سوال ہوگا کہ جو علم آپ کے پاس تھا کیا اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جو انسان جتنا جانتا ہے وہ اس چیز کا عالم ہوتا ہے اور وہ اپنے اس علم کے مطابق عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا پہلے سوال کیا جائے گا کہ تم نے جو علم تھا جو جانتے تھے کہ اس کے مطابق عمل کر رہے تھے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو 22واں سوال کیا جائے گا وہ میری اور میرے عالم کی محبت کا سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نبی اور نبی کی عالم سے محبت کرتے تھے۔ اگر کوئی انسان ان سوالوں کا مثبت جواب دے گا تو وہ انسان خوش بخت ہوگا، اگر جو انسان ان سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے سکے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ بدبخت ہوگا۔ تو ہے ہماری کی کائنات ہمیں بہتر انداز میں سوالات کے جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے برکت سلام۔ تو اب آج کے دن کے حوالے سے حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت کو اگر مد نظر رکھا جائے تو نوجوانوں کو سب سے پہلے یہ اپنی زندگی میں بات کرنا چاہیے، پہلے اپنی آئیڈیل کی شخصیت کو بنانا ہوگا۔ اگر آپ نے کسی بھی نوجوان کے افکار نظریات کو جاننا ہے تو یہ سوال کافی ہوتا ہے، وہ جس شخصیت کا نام لے گا تو آپ کو خود سمجھ آئے گا اس کے افکار کے اندر، اس کی زندگی کے اندر، اس کی شخصیت کے اندر وہ کس کے افعال اور اقوال کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو پہلے یہ متوجہ ہونا چاہیے کہ وہ کس شخصیت کو اپنے لیے آئیڈیل بنا رہے ہیں۔ اور پھر دوسرا جو اہم ہے نوجوانوں کی زندگی میں، بلکہ ہر بچے کی زندگی جو شخصیت بنتی ہے وہ ایک مسدس ہے، جسے ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایک شخصیت کا مسدس ہے، وہ مل کے مسدس جو ہماری شخصیت بناتی ہے۔ سب سے پہلے تو ماں باپ یا گھر کا ماحول ہے، یہ دیکھا جائے تو ہم نے اس کو گھر کا ماحول دیا ہے یا ماں باپ کے جو الفاظ ہیں الفاظ ہیں وہ اس کی شخصیت پر کیا اثر انداز ہوتے ہیں۔ دوسرا، آپ نے جس اسکول کالج میں اسے داخل کروایا ہے وہ اس کی شخصیت پر کیا اثر انداز ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ اگر میں اپنے معاشرے کے فرد ہونے کی حیثیت سے عرض کروں کہ جب ہم بچوں کو تعلیمی اداروں میں داخل کرواتے ہیں یہاں پر 99.99% صرف بچے کی تعلیم کے بارے میں تو ہمیں بتاتے ہیں، تربیت کے بارے میں نہیں بتاتے۔ جیسے ابھی کہ بچوں کے امتحانات کا زمانہ ہے، والدین رزلٹ دینے جاتے ہیں اسکول میں، اب جب آپ کو پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں بلایا جاتا ہے دفتر میں، کبھی ایسا ہوا ہوگا جب آپ کو بچے کی وہ جو رپورٹ سمائی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہوگا تعلیم میں کتنے نمبر ہے، تربیت میں کتنے نمبر ہے؟ نہیں، صرف وہ تعلیمی کارکردگی ہمیں بتا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہم اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں داخل کرواتے ہیں وہاں ان کے تعلیم کے نمبر شمار کیے جاتے ہیں، تربیت کے نمبر شمار نہیں کیے جاتے۔ اب یہاں پر والدین کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ میں نے جس تعلیمی ادارے میں اپنے بچے کو داخل کروایا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں وہ میرے بچے کی تربیت کے حوالے سے منفی اثر انداز ہوئے گی۔ جیسے مثال دیتا ہوں
خاص طور پر نوجوانوں کی طرف متوجہ بھی ہونا چاہیے. میں نے اپنے بچوں کو داخل کروانا تھا، جس اسکول میں وہ پڑھ رہے تھے وہ تعلیمی حوالے سے بہت اچھا تھا، تربیت کے حوالے سے بھی بہتر تھا، مگر تعلیم تھوڑی کمزور تھی. تو میں نے ایک اور جو ہمارا بڑا اسکول تھا، میرے دوست تھے، میں نے ان سے بات کی کہ میں چونکہ ان کا تعلیم اس سے بہتر ہے اگر میں یہاں پہ بچے کو داخل کروا دوں. انہوں نے کہا سر میں چونکہ یہاں پہ ٹیچر ہوں، پڑھاتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے ہمارے شرفاء کے بچے جب یہاں آتے ہیں تو شاید کسی کو تعارف کروانا بھی ہم ان کے لیے ناگوار سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں شریف کا بچہ ہے یہ بچی. جس سے میں مثال دے رہا ہوں تو یعنی ہم نے تعلیم میں دیکھا کہ اس ادارے کا بہت بڑا نام ہے، چونکہ ہم غافل ہو گئے کہ لڑکوں سے ہر مہینے 20,000 30,000 40,000 فیس دے رہا ہوں، اس لیے میرے بچہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ رہا ہے. لیکن شاید جب وہ کہ وہ وہاں سے نکلے گا تو شاید وہ تعلیم میں تو آگے بڑھ جائے گا مگر تربیت میں بہت پیچھے چلا جائے گا. اس لیے تعلیم کے ساتھ تربیت کے فرصت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر اس کو پڑھا رہا ہے نوجوانوں کی بات کروں، پھر جب آپ اسکول سے نکلتے ہیں کالج میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں، اور پہلے میں ہر دفعہ اشارہ کر چکا ہوں جو ہماری بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں جتنے وہاں نوجوان جاتے ہیں، اگر والدین ان کی دینی تعلیم کا بنیادی تعلیم کا ان کی بیسک سے اہتمام نہ کریں تو وہ بات ہو جاتی ہے چیز ہو جاتی ہے. اور یہاں تک کہ مجھے خود کتنے ایسے والدین ملتے ہیں، بلکہ مجھے نوجوان ایک صاحب تھے ان کے دو بیٹے جو نوجوان یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک میرا بیٹا انٹریس ہو چکا ہے اور دوسرا ہونے کا ہے، یعنی وہ سوالات ایسے کرتا ہے، وہ چاہتا تھا کہ اسے نشست سے کروا دیں. تو اس لیے والدین کو اس چیز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ کہیں ہم تعلیم کی وجہ سے اپنی اولاد کی تربیت سے غافل تو نہیں ہو رہے ہیں. اور پھر اگر نوجوانوں کے حوالے سے دیکھا جائے، جیسے اکثر بتایا جاتا ہے کہ یورپ میں اسلام پھیلا تھا، کہ اردوس کا نظر آتا ہے جسے آپ اسپین کہتے ہیں کہ وہاں پہ کتنے سو سال تک اسلام نافذ رہا، اور پھر وہاں سے اگر کیا ہوتا ہے کہ آپ بالکل اسلام کا نام و نشان مٹ گیا ہے. اگر آپ اردوس کی تاریخ پڑھیں کسی ایسے رائٹر کی کہ جو غیر جانبدار ہو کے لکھ رہا ہو، آخر اس لوگوں کے اندر سے اسلام کی جو حمیت ہے، جو غیرت ہے، جو جذبہ ہے، وہ کیسے نکالتا؟ اس میں دو بڑے عنصر ہیں کہ نوجوانوں پر انہوں نے کہا کام کرو کہ نوجوانوں کو اتنا زیادہ دین سے باقی بنا لو کہ وہ اسلام کے لیے اٹھ کر جائیں. یعنی نوجوانوں پر کام کیا جائے کہ نوجوان کے اندر دین کا جذبہ پیدا نہ ہو. اس کے لیے انہوں نے جو دو کام کیے تو انہوں نے عام جگہوں پر نعوذ باللہ شراب کے پتلے رکھے کہ جہاں پر بھی شامل نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں، اپنے بیٹھک لگاتے ہیں، وہاں گپ شپ کرتے ہیں. انہوں نے کہا مفت میں نعوذ باللہ الکحل دیا جائے گا تاکہ جب اس کے اندر الکحل کی جراثیم جو آئیں گے، جیسے کہ اس کے ظاہری مضر اثرات ہیں، اس کے روحانی مضر اثرات ہیں، اس کے اندر سے دین کی حمیت، دین کی جو غیرت ہے وہ ختم ہو جائے گی، آہستہ آہستہ وہ خود اسی برائیوں کی طرف چل جائے گا. اور دوسرا کہا گیا انہیں جنسی برائیوں کی طرف نوجوانوں کو مائل کیا جائے کہ وہاں پر فحاشی کے گناہ کی حدیں کھولی گئی کہ جس کی وجہ سے نوجوان اس طرح بد کردار ہو جائے اس کے لیے دین کے لیے کوئی کشش اور اٹریکشن باقی نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ 1-2 سال نہیں 10 سال تک اس کے نوجوانوں پہ کام کیا گیا. ایک انہیں شراب کا عادی بنایا جائے، دوسرا انہیں بد کردار بنایا جائے، اور یہاں تک کہ جب 10 سال نوجوان اس ماحول میں پڑھتے رہے اور اس کے بعد وہاں سے اسلام ایسے نکلا کہ آج وہاں اسلام کے ہمیں اثرات بھی نہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے نوجوانوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ دشمن کیسے ہمارے نوجوانوں کے خلاف کام کر رہا ہے، بلکہ میں بھی جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو یہی پہ ہم دیکھ لیں. آپ اگر ماحول کی مختلف بڑی شاہراہوں سے گزر جائیں تو وہی ہمیں ماحول نظر آتا ہے کہ گناہ کی طرف دعوت دینے والی خواتین ہمیں سریعان کر نظر آتی ہیں. کیا وہاں پر حکومت کا کوئی اور دخل نہیں ہوتا؟ کیا جس علاقے میں یہ گناہ کی سریعان دعوت دی جا رہی ہے وہاں معاشرے کی افراد کی کوئی انتظامی ذمہ داری نہیں ہوتی؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں آپ دم کر کے آگے گزر جائیں
ने अपने बेटे को नसीहत किया। और वो कुरान में अगर एक बाप की अपने बेटे के लिए नसीहत की है, सब कि नौजवानों को दो सूरतों का जरूर मुताबिक करना चाहिए। एक सूरह लुकमान जिसमें एक बाप अपने बेटे को नसीहत कर रहा है और हमें भी कुरान समझा रहा है कि किन नसीहतों पर हम अमल करना चाहिए। और दूसरी नौजवानों को सूरह यूसुफ की तिलावत जरूर करनी चाहिए ताकि उसे पता चले कि अपना दामन कैसे गुनाह से बचाना चाहिए। और इसलिए रिवायत में है कि नौजवानों को क़यामत के दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ उठाया जाएगा और उनसे सवाल किया जाएगा कि क्या तुम हज़रत यूसुफ से ज्यादा खूबसूरत और हसीन थे? क्या तुम्हें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा गुनाह के मौके मैसर आ गए थे? न तुम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा हसीन थे, न उनसे ज्यादा तुम्हें गुनाह के मौके मैसर थे। इसके बावजूद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दामन को गुनाह से बचा लिया। तो फिर आखिर क्या वजह है कि तुम अपने दामन को गुनाहों से आलूदा कर रहे हो? इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अगर आज दिन है तो नौजवानों को अपने सीरत और किताब की तरफ तवज्जो होना चाहिए। आखिरी जोड़ा बस इशारा कर रहा हूँ। देखिए नौजवानों फिर जो बच्चों पर कौन सी नजरअंदाज होती है वो जो सकाफती किरदार है। आजकल आप देखते हैं कि कार्टून बनाए जाते हैं, जो एनिमेशन इंडस्ट्री है उसमें कहानी दिखाई जाती है और शौरी लाशौरी तौर पे हमारे बच्चों के ज़हन में वो बैठ जाती है। माँ बाप ये समझते हैं कि बच्चे को मशरूफ रखते हैं, उसे टीवी पर कार्टून लगा के देंगे, लेकिन हम ये नहीं समझते कि वो उन कार्टून से हमारा बच्चा क्या कुछ सीख रहा है। जैसे आजकल बहुत ज्यादा शोर भी है, कार्टून है सिम्पसन के नाम से, तो जी ये बजानी कार्टून है। वो सिम्पसन कार्टून कहते हैं, 1989 में एक अमेरिकन था, उसने कार्टून बनाए और उसमें वो जो एक मेन उसका खुलासा है, वो जो बच्चों के ज़हन में डालना चाहता है, वो एक लादीनी अफकार का मालिक था, वो खुदा पे ईमान नहीं रखता था जिसने वो एनिमेशन बनाए। उसने बच्चों के ज़हन में ये डाला है कि यानी अगर आप ये मानो कि कोई खुदा है और कोई मुस्तक़बिल और गैब के हालात जानता है कि नाउज़ुबिल्लाह ये गलत है, वो ये कहना चाहता है कि हम भी ये गैब के खबरें जानते हैं। और वो दूसरी तरफ यहूदी कौमी का भी हिस्सा था, वो जिसने सिम्पसन कार्टून बनाए। उसने मसलन 1995 में जो एनिमेशन सीरीज है उसमें भी दिखाया कि लोग वीडियो कॉल के जरिए मोबाइल पे बात कर रहे हैं, अभी तक ये काम नहीं हुआ था। उसने 2000 में बताया कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बन रहा है और उसने अपनी आज से 20 साल पहले कार्टून सीरीज में ये बताया कि शाम में बागियों का एक हमला होता है और वहां पे बगावत होती है और शाम के हालात खराब हो जाते हैं। और उन्हें कार्टून में ये भी दिखाया गया कि 2023 में पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी मचती है और यहाँ तक कि पाकिस्तान में आग के शोले उठते हैं और पाकिस्तान मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होते हैं। यानी अगर वो एक शाम की सियासी हालात को अपने कार्टून में यहूदी हिस्सा दिखा रहा है और शाम में हुकूमत ने उस मंसूबे को नाकाम बनाया है, तो पाकिस्तान के अक़वाम इक़्तिदार को भी मुतवज्जह होना चाहिए। यानी आज से 20 साल पहले एक एनिमेशन इंडस्ट्री वाला बंदा जो है पाकिस्तान के 2023 के हालात की कैसे अक्कासी कर रहा है, और यहाँ पर तमाम सियासी जो कायदीन है उन्हें भी मुतवज्जह होना चाहिए। कहीं जाने अनजाने में हम भी दुश्मन के हाथ में खेलना रहे हो कि पाकिस्तान की बर्बादी का समाप्त कर रहे हो, तो है हमारी कहना पाकिस्तान की हिफाजत करवाए और पाकिस्तान को इस्तेमाल करवाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर।